آپ کو اس طرح کے ڈرامے نظر آتے ہیں جہاں 2 تھپڑ عورت کو ملیں گے، 3 دھکے ملیں گے، 8 آنسو ہوں گے، تب ایک ڈرامہ تیار ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ڈرامہ تیار نہیں ہوتا۔ عورت کو اپنے آپ کو ایک عورت سمجھنا ہے، کموڈٹی نہیں سمجھنا۔ عورت بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے اگر، تو اس کے آگے اگر ایک مرد کھڑا ہوا کھجانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ چیز لڑکیوں میں آ چکی ہے۔ سب کو مبارک ہو 8 مارچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گریشس، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ اور بالوں کو وائٹ کرنے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہارے اچھے لگ رہے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو۔ آپ سے بات شروع کرتے ہیں 8 مارچ کے حوالے سے۔ 2022 میں بھی ہم منا رہے ہیں خواتین کا عالمی دن، تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیسے دیکھتی ہیں ہماری پروگریس کو، اگر ہے کہیں؟ پروگریس تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ڈیگریشن ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اب تو پہلے صرف مولوی ڈرے ہوتے تھے، اب تو لگتا ہے حکومت بھی ڈر گئی ہے، کیونکہ منسٹر جو ریلیجس افیئرز ہے اس نے کہا ہے کہ اس کو بند کیا جائے۔ یہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا اور کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارا صرف دن نہیں ہے، یہ قومی دن نہیں ہے، یہ عالمی دن ہے، جس پہ غور کیا جاتا ہے کہ کتنے، کیونکہ آپ کو یاد ہے 1991 میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ہوا تھا کہ سٹاف 3% بھی نہیں تھا عورتوں کے مشتمل۔ انہوں نے سٹاف بڑھایا اور پھر سارے ملکوں نے، بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان میں کہا گیا کہ 5% عورتوں کے لیے رکھا جائے، 5% مائنورٹیز کے لیے رکھا جائے۔ اس کے بعد رکھا تو جاتا رہا لیکن پرسنٹیج کا الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی کوشش کی گئی، لیکن ہماری نئی بچیاں، نئی نسلیں جو ہیں وہ کچھ ہم سے بہت آگے نکل گئی ہیں، شاید اس لیے کہ نوجوان نسل ہوتی ہے ایسے۔ انہوں نے اس طرح کے پوسٹرز بھی بنائے تھے جو کہ ہماری تہذیب و ثقافت سے متضاد تھے، اس پہ لوگوں نے باتیں بنائی۔ اور مولویوں نے تو خیر ہر موقع پہ بات بنانی ہوتی ہے، ہمیں تو ساری عمر گزر گئی، 45 برس ہو گئے باتیں سنتے ہوئے، اس لیے عادت پڑ گئی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے باتیں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم مردار تو نہیں ہو گئے، یا یہ کہ زبانبندی ہمارے اوپر آ تو نہیں گئی، یا پھر اللہ میاں نے جو ایک 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 کان دیے ہیں، کیا ان سے سب کچھ چھین لیا؟ پھر پتہ چلتا ہے اللہ میاں کبھی، اللہ میاں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آگے جانا ہے تو ہمارے سامنے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ، یہ مثالیں پہلے ہی ہمارے موسم میں موجود ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے مذہب کے حوالے سے کہ پیغام شادی کا حضرت خدیجہ نے خود بھیجا تھا۔ تو ہماری لڑکیاں غرض کے نام پہ قتل اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ خود اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ان کو کوئی سمجھانے والا یہ نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ تو قرآن شریف میں آیا ہے، یہ تو ہدایت ہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں ان کو ہم سامنے نہیں رکھتے، ہم دقیانوسیت کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی کانٹیکس میں فیمنزم کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ چونکہ میں تو اس کو ہمیشہ سوشل جسٹس ہی سمجھتی رہی، اور مجھے تو اس میں کوئی غلط بات، ویسے غلط اور صحیح بھی ریلیٹیو ٹرمز ہوتے ہیں، نظر نہیں آئی، بہت ہی آسان سی بات لگتی تھی۔ تو سوشل جسٹس کے خلاف اتنے سارے طبقات کیوں ہیں؟ فیمنزم میں ایسی کیا چیز ہے جو ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو ڈرا دیتی ہے، ایون انٹلیکچوئلس کو بھی؟ اور ہمارا میڈیا جس میں ڈریس کوڈ تو بہت لبرل ہو گیا، لیکن مائنڈ سیٹ آپ خود بہتر سمجھتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، جو ہماری ثقافت تہذیب ہے اس پہ تو اسلام سے شروع کر کے سب کانٹیننٹ لے لیں، ہمیں انگریز کچھ سکھا کے نہیں، ہم سے بہت کچھ لے گیا، ادب آداب بھی لے گیا، یہ سر سکھا گیا، لیکن ہمارے اپنے جتنے مدرس تھے، جن میں کہ
خاص طور سے اسلامیات اور مذہبیات کو پڑھانے والے، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا سوائے اس کے کہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد وہ صرف مسجد میں امام بن گئے اور انہوں نے تفسیر نہیں پڑھی. اگر ڈاکٹر کامدی کی طرح تفسیر پڑھی ہو تو پھر اندازہ ہوگا کہ عورت مرد دونوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑ دے، نہ چھوڑنا چاہے تو نہ چھوڑے. ہم، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب نے، جو ہماری عورتوں نے بنائی، سچی بات اس میں یہ ہے کہ آپ آ گئے گھر، آپ چائے پیئیں گے، آپ آرام کریں گے، یعنی عورت نے اپنا درجہ ایک سب آرڈینیٹ subordination. ملازمہ کے طور پر رکھا ہے، جو کبھی کبھی بستر میں بھی اچھی لگتی. اس کے بعد وہ عورت جو ہے، جو تمہاری طرح یا میری طرح باہر نکلتی ہے. آج کے مرد جو ہے کو چائے کا کپ بنا کے دیتے ہیں، اور بہت سے مرد جو ہے، میں نے کئیوں سے میری ملاقات رہی نوکری کے زمانے میں، وہ اتر آ جاتے تھے بغیر ناشتہ کیے، بیکاز بیگم صاحب سو رہی ہوتی تھی. ہم، اور چونکہ بڑے افسر کی بیٹی تھی اس لیے انہیں اس کو اٹھانے میں گریز تھا، اس لیے کہ جب اپنی پروموشن کرانی ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے. تو عورت استعمال بہت ہوئی ہے ہر طرح جی. سے، چاہے کوٹھے ابیوز کوٹھے پہ ہوئی ہو. ابیوز ہوتا ہے نا. گھر میں بھی ہاں جوتے اور موزے اتارنے والی عورت کو اچھی عورت سمجھا جاتا ہے. پھر آپ نے تو اپنی ایک نظم میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ٹی وی اور میڈیا پہ بھی جوتے اور موزے پھر بیچتی ہے. تو اس کے جو ہوں استعمال کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا. تو کہاں پہ عورت امپاورڈ ہوتی ہے؟ گھر پہ جوتے اتارتے ہوئے اس مجازی خدا کے، یا ٹیلی ویژن پہ جوتے اور موزے بیچتے ہوئے؟ اس پہ کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیے، ایسے اشتہار جس پہ میں نے یہ نظم لکھی ہے ہم نے بند کرائے تھے. ایک اور اشتہار آتا تھا کہ خاتون کریم لگا رہی ہے چہرے پہ، اور ہوں. وہ بیبی کریم جو ہوتی ہے اس کو لگاتے ہوئے کہتی ہے میں تو بالکل بیبی لگ رہی ہوں. ہاں، وہ تو تھا یہ کہ ہم نے فرق عمر میں، جلد میں نہیں، اور ماں اور بیٹی بالکل ہی برابر برابر لگ رہے ہیں، چونکہ وہ بہت ان کی دلکش ہاں جلدیں چاہیے. اس کے لیے کہتے ہیں مثالیں دے کے واضح کرو. ہوں. میں نے زندگی بھر نہ کبھی زیور پہنا، نہ ہوں. چوڑیاں پہنی، نہ باقی اور لوازمات کیے. تو مجھے تو کبھی سوسائٹی نے یہ نہیں کہا آپ کیوں نہیں کرتی، ہوں. بلکہ بہت سی عورتوں نے یہ کہا کہ ہاں ہمیں کرنا پڑتا ہے، کہ ساس نے کہا یا میاں نے کہا یا فلاں نے کہا یہ وہ. لیکن یہ کہ جو عورتیں باشعور ہو چکی ہیں وہ آپ کے معاشرے میں آسمان جہانگیر بنتی ہیں، اور اگر نہیں بنتی تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مختارہ مائی بن جاتی ہے. اپنے گاؤں میں جو ایکسپلائٹ ہوتی ہے وہ پھر لڑتی ہے، اور لڑنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اعتزاز احسن جیسے لوگ، تم اور ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. اور آج صبح میں کچھ آپ کی کتابیں دیکھ رہی تھی، اور میں نے ایک اینتھولوجی اٹھائی، تو اس میں آپ کی ہاں بہت سی نظمیں ہیں اور بہت سی مقبول عام نظمیں ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو سینسرشپ ہے، ابھی تک اس کی جسے کہتے ہیں نا مین اسٹریم ایکٹیوسٹ کی نظر نہیں پڑی. تو یہ سینسرشپ جو آپ نے اس وقت لکھی، تو وہ اگر آپ آج کی تاریخ میں لکھیں تب بھی ویلڈ ہے، یا اس میں کچھ اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں گی اگر آپ کو یہی نظم دوبارہ لکھنی ہو؟ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہوں. مطلب یہ کہ کچھ لغت بدل گئی ہے اچھا. عورت کے حوالے سے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں اور بدل رہی ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے. آپ کو اس طرح کے ڈرامے نظر آتے ہیں جہاں 2 تھپڑ عورت کو ملیں گے، 3 دھکے ملیں گے، 8 آنسو ہوں گے، تب ایک ڈرامہ تیار ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ڈرامہ تیار نہیں ہوتا. تو یہ گزشتہ مشرف صاحب کے زمانے سے جو چینلز بے شمار ایک دم نکال دیے گئے تھے، تو وہ جو ڈرامے اصل لکھتے تھے، نور ہدا شاہ ہو، ہوں. یا پھر عبد القادر جنیجو ہو، یا پھر اصغر ندیم سید ہو، یا پھر حسینہ معین ہو، انہوں نے اس وقت کے زمانے کے بعد کوئی ڈرامہ نہیں لکھا
کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تخلیقات کو پروموٹ نہیں کرتے. یاور حیات جیسے پروڈیوسرز ختم ہو گئے ہیں. شیریں پاشا جیسی لوگ جو ہیں وہ اب نہیں فلمیں نہیں بنا سکتے. تو اس لیے معاشرہ چونکہ بدل دیا آپ نے، اس میں سیلیبریٹی وہ ہو گئے جو اگر ایک دفعہ ایک اچھا پوز دے دیا تو شی از آن دا ٹاپ آف دا فلم اینڈ آلسو آن دا ٹاپ آف دا میڈیا. تو اب اس دور کو ختم کرنے کے لیے خود اس وقت کی حکومتیں اور لوگ جو ہیں سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات سے لے کر دانشوری کے موضوعات کو، فلسفے کو، ہمارے یہاں تو فلسفہ پڑھائی نہیں جاتا، ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھائی نہیں جاتی ہے، ہمارے یہاں تو فارسی پڑھائی نہیں جاتی. تو آپ کے یہاں علامہ اقبال کو کیسے سمجھیں گے، غالب کو کیسے سمجھیں گے، اور پھر فروخ زاد جو تھی ہاں ایران کی سب سے مشہور شاعرہ ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو بہت ترجمے کیے، اور پھر شروع میں کچھ ترجمے کیے تھے، اور پھر اس کے اوپر جتنی چیزیں تھیں ان کے اوپر فہمیدہ نے بہت کچھ لکھا اس زمانے کی. انسٹیبل ہے، وہی کہہ رہا ہے وہ، کنیکشن از انسٹیبل. چلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا تو تم سوال کرو، میں تو بولتی جاؤں گی. ہاں میں نے اب چونکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ شخصیات کے نام لوں اور ان پہ آپ جو ہے نا کوئی مختصر سا کامنٹ کرتی جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ یہ کمفرٹیبل ہیں، ورنہ آپ نہیں ڈسمس بھی کر نہیں سکتی ہیں. میں آپ آگے تو آئیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اور ہم پاکستانی شخصیات کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ضرور ضرور. پاکستانی شخصیات کا، پاکستانی شاعرات، پروین شاکر. بہت اچھی شاعرہ تھی، اس کو تعریف اور مشاعرے لے بیٹھے. ورنہ وہ تو جب ہم شروع ہوئے تھے بنی کے دفتر میں ویمن ڈے سیلیبریٹ کرنا، تو ایک دفعہ مجھے پروین نے فون کیا کہ یار آپ مجھے نہیں بلاتی ہو. تو میں نے کہا تم رومانٹسزم میں پھنسی ہوئی ہو، اور بہت اچھی رومانٹسزم ہے، لیکن یہاں پہ نظمیں محبت کی نہیں پڑھی جاتی، مساوات کی پڑھی جاتی ہیں، عورت کی لبریشن کی پڑھی جاتی ہیں. تو اس نے کہا میں نے بھی لکھی ہے. میں نے کہا اچھا تو تمہیں بلاتی ہوں. ہاں، اسے بلایا مشاعرے میں. وہ عورتوں کا مشاعرہ تھا، پورے پاکستان سے آئی ہوئی. وہ ہر سال ہوتا تھا جب تک بنی کی این جی او چل رہی تھی. تو پھر اس سے نظم لکھی جو ورکنگ ویمن پہ، ہاں اور ہاں اس کا اینڈ یہ تھا کہ بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے وہ خاتون، اور سوچ رہی ہے کہ کاش اللہ میاں میرے سر پہ بھی چھت دے. اچھا چھت انہوں نے کسی مسفٹ بھی چھت کس لکھی، مسفٹ بھی ہاں لکھی مس انہوں نے. اور ہاں ہاں اچھا انہوں نے سارا شگفتہ پہ بھی نظم لکھی. تو اب سارا شگفتہ کے بارے میں کامنٹ کیجئے. اس کو نفسیاتی طور پر سمجھا نہیں گیا. وہ ایک نفسیاتی مریض تھی، تو اس کو جتنے اسکینڈل بن سکتے تھے ہمارے مردوں نے بنائے، اور انہوں نے اس کو ایکسپلوئٹ بھی کیا. تو اس لیے اس کی زندگی کو ایک المیہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کی نظمیں بہت اچھی، بہت اچھی. پاکستانی عورتوں کی یا انسانوں کی کئی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستانی عورتوں کی 3 بڑی مشکلات کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے پبلک پالیسی کیا ہونی چاہیے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ پبلک پالیسی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو توانا خود کرنا ہے. عورت کو اپنے آپ کو ایک عورت سمجھنا ہے، کموڈٹی نہیں سمجھنا. وہ ایسا ایسا سمجھنے لگی ہیں ہماری بچیاں، خاص طور سے نوجوان بچیوں کو تھوڑا سا آیا ہے، شعور آیا ہے. اسی حوالے سے جو میں پہلے ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ پاکستانی عورت ظاہر ہے کوئی ایک اینٹی تو ہے نہیں، طبقاتی فرق بھی ہے، ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر کہا آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستانی عورتوں کو
ایک اکائی تو نہیں کہوں گی، لیکن اگر مجموعی طور پر ان کے بارے میں بات کی جائے تو کیا 3 بڑے چیلنجز ہیں اور ان کو کس طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو میں بتاؤں تمہیں 1962 کی بات، 63 کی بات، میں گاؤں گئی، ابھی میں 30 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور 22-23 سال کی تھی، تو میں گاؤں گئی تو اس لیے کہ مجھے لوکل گورنمنٹ میں مجھے عورتوں کی ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ ملا. ہم، تو جب میں گاؤں گئی ہوں اور اسی عالم میں گئی ہوں، میں اوروں کی طرح سر پہ دوپٹہ ڈال کے یہ کر کے نہیں گئی، ایسے ہی گئی. تو عورتوں سے باتیں کی، سب کچھ کیا، لیکن جب ہم وہاں سے چلے تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ جس پلنگ پہ میں بیٹھی تھی انہوں نے اس پلنگ کو پاک کیا، دھویا، کہ پتہ نہیں کون کرسچن یا آزاد خیال لڑکی عورت آئی تھی، اس نے یہ کیا. اب میں تمہیں مختصراً 3-4 ویوز بتاتی ہوں. ہم، اس کے ہم، بعد ایک دفعہ میں گئی کہیں گاؤں میں، تو مکئی کی روٹی بنا رہی تھی، تو میں نے کہا اٹھو میں بناتی ہوں. میں نے بیٹھ کے بنائی، یا طوفان آ گیا، ساری کی ساری عورتیں اکٹھی ہو گئیں کہ اسے تو روٹی بنانی آتی ہے مکئی کی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ گاؤں کی لڑکیاں اپنے لیے جو رشتے آئے ہوتے تھے اس کے بارے میں کہتی تھی آپ فیصلہ کریں، کیونکہ میں نہیں بولوں گی، مجھے بولوں گی تو کوئی سنے گا نہیں، یہ فلاں فلاں کا رشتہ آیا ہے، فلاں کا فیصلہ کریں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا آپ ان کے درمیان اسی لیول پر جب پہنچ جاتے ہیں تو کوئی فاصلہ نہیں رہتا. میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی خضدار میں یا بلوچستان کے کسی گاؤں میں، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھو تم اس دن بھر کبھی کھیت میں کام کرتی ہو، کبھی اپنی کڑھائی کا کام کرتی ہو، کبھی بچوں کو سلا رہی ہوتی ہو، کبھی پڑھا رہی ہوتی ہو، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہو. تو انہوں نے کہا آپ نے آپ ہی اتنی ساری باتیں بتا دی، ایک بات تو بتائی نہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی رات کو جب وہ ڈرنک ہو کے یا جوئے میں ہار کے آتا ہے تو مار بھی تو ہمیں ہی کھانی ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہے اس کے تضادات جو میں ہم۔ نے تم کو مختصراً مثالیں دے کے واضح کر دیا. اور میرے پاس کوئی مثال نہیں کہ میں کہوں کہ اس طرح پبلک پالیسی یا وہ ادارے جو کہ حکومتوں کے ساتھ ان مسائل پر کام کرتے ہیں، یا کم از کم رپورٹس میں تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ایلیٹ کیپچر رہے گا اور مار کھانے والی عورت جو ہے وہ اس ٹیبل تک نہیں پہنچے گی تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن میں ایک نظم تمہیں سناؤں. ٹھیک میں ٹھیک اپنا ریزیومے بنا رہی تھی، میں اپنا ریزیومے بنا رہی تھی، لکھ ڈالی ساری ڈگریاں جھوٹی سچی، ساری نوکریاں لکھی، کبھی اوز ڈی، کبھی گھر بیٹھنے کے آمرانہ احکامات، یوں ترقیوں اور تنزلیوں کو بے غیرت بن کر برداشت کرنا، پھر بھی ڈھیٹ بن کر شاعری کرتے رہنے کو قابل عزت جانا. تینوں ماشاءاللہ کے دور میں ذلت آمیز ایکسپلینیشنز گھر دفتر دونوں جگہ، خاموش رہنے کا حکم، موضوع بدلتے رہے، یاد آئے دنیا بھر کے تراجم، میری نظموں کے تراجم اور حوالے. یہ سب لکھنے کے بعد جب ایک نظر دوڑائی تو احساس ہوا کہ میں نے نوکری کرتے ہوئے بچوں کو بھی تو پالا تھا. میں نے اپنا ریزیومے واٹس ایپ پہ بہت سی ورکنگ وومن کو بھیج دیا. سب نے جواب دیا یہ نظم تو میری ہے. کہاں گئی؟ یہ نظم تو میری ہے، یہ نظم تو ہاں آپ سب کی ہے، تمام عورتوں کو 8 مارچ 2022 مبارک ہو. اور ابھی سفر جاری ہے، بہت کچھ حاصل کرنا آگے ہے. سفر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. اچھا، اتنا طویل سفر تو آپ نے بھی طے کیا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ، اور اسی طرح آپ جو ہے کتابیں لکھتی رہیں، کالم لکھتی رہیں. اتنے سارے سوالات لوگ آپ سے کرتے ہیں مختلف فورمز پہ، کبھی آپ کو لگا کہ
کسی نے آج تک مجھ سے نہ ریڈیو پہ، نہ ٹی وی پہ، نہ کسی اسٹیج پہ، ڈومیسٹک فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ یہ سوال نہیں کیا. دیکھو آج تک امریکہ کی عورت جو ہے برابر کی تنخواہ نہیں مل رہی اسے، حالانکہ کام برابر کا کام کرتی ہے. پے کیپ جہاں جہاں ان عورتوں نے مقدمہ کر کے عدالت کے ذریعے سے کا حق لیا ہے تنخواہ کا، تو وہ تب جا کے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو امریکہ میں یہ چیز نہیں ہے. شکر کرو پاکستان میں دو چیزیں شروع سے مل گئی تمہیں. ایک تو ووٹ دینے کا حق، اور دوسرا برابر کی تنخواہ. ہاں یہ تو ہے. ابھی تک فیکٹریوں میں برابر کی تنخواہ نہیں ہے، ہماری ہاں. فیکٹریوں میں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ابھی تک بہت اس نے عرصے کے بعد یہ مانا گیا کہ پاکستان کی 3% عورتیں دیہات میں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، حالانکہ 50% میں کرتی ہیں. اس سے یہ ساری باتیں بنیادیں جو ہیں ان کو ہمیں آگے مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی میں بددل ہو جاتی ہوں، کبھی ان بچیوں کا بیان پڑھ کے اور کبھی یہ دیکھ کے کہ کتاب نہیں پڑھ رہی. اور بہت سی بچیاں آتی ہیں تو مجھے اس لیے دیکھنے آتی ہیں کہ انگریزی میں بھی نظمیں بہت ہوئی بھی ہیں دنیا بھر میں، اور ورلڈ اوور نظموں کے اوپر ڈانس سیکوینس بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرامے بھی بنے ہوئے ہیں، اور سارا کچھ ہوا ہے. اور خاص طور سے اس نظم کو تو میں ساؤتھ امریکہ گئی تو وہ جب میں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ملالہ، وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ملالہ. تو اس لیے ایسی نظمیں جو ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے اس بات پہ فکر نہ کرو کہ پاکستان میں فرنٹ پیج سٹوری نہیں آ رہی کسی شاعرہ کی یا کسی بات کی. فرنٹ پیج نہیں رہنا چاہیے. فرنٹ پیج تو آوارہ لوگوں کا ہوتا ہے. فرنٹ پیج تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بدعنوان ہوتے ہیں. ہم لوگ جو فرنٹ پیج پہ نہیں ہیں، ہم فاصلے طے کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو جوڑنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن اب ہمارے ہاں بھی لڑکیاں اپنے آپ کو استعمال ہونے سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں، دفتروں میں بھی اور گھر پہ بھی. کہہ رہی ہیں کشور آپی، لیکن ایک بات بتائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہر نسل کی اور اب جو ینگر لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو استعمال ہونے سے بچانے کی جو کوشش کر رہی ہیں، تو کیا ابھی بھی وہ بری عورتیں ہوں گی اور وہ گناہگار عورتیں ہوں گی، یا ان کے لیے کوئی نیا نام آئے گا؟ نہیں، اللہ کرے نیک پروین کا نام نہ آئے. نیک پروین کا مطلب ہوتا ہے راشد الخیری کی ہیروئن. اس کا مطلب ہے کہ آپ رگڑے جاؤ، عورت کو رگڑے جاؤ، چاہے بستر میں ہو، اور چاہے باورچی خانے میں ہو، اور چاہے دفتر میں ہو. یہ چیزیں نہیں. اب عورت بس سٹاپ پہ کھڑی ہے اگر، تو اس کے آگے اگر ایک مرد کھڑا ہوا کھجانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے اسٹاپ اٹ. یہ چیز لڑکیوں میں آ چکی ہے. آپ اور میں جب بھی میں تو اکثر کبھی بس پہ چڑھتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ لڑکے کیسے کوشش کرتے ہیں آگے آ کے کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی، لیکن جیسے کسی عورت نے کہا فوراً بزدلی آگے آ جاتی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بزدل بھی نہ ہوں مگر بدماش بھی نہ ہوں. اور بغیرتی جو کہ جنسی طور پر عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ میرے ملک میں بند ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور سب کو مبارک ہو 8 مارچ. ایک شعر آپ کی جو ہے نا زبان سے سننا، تحت اللفظ آپ کا بڑا ہی ضروری ہے، ورنہ مجھے میری شامت آ جائے گی کہ مجھے میری فرینڈز اور جو فالوورز ہیں اس چینل کے کیفے کام کے، وہ کہیں گے کہ کشور ناہید کا اتنا وقت لیا اور آخر میں ان سے کچھ اشعار بھی نہیں سنے. اس میں یہ ہے کہ ایک دن میں اٹھی رات کو، میری زبان پہ ایک شعر تھا، وہ تمہیں سناتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کا متعلق بھی کرتی. 4 بجے سے صبح
اور سردیاں تھیں اور شیر تھا اپنی بے چہرگی چھپانے کو، اپنی بے چہرگی چھپانے کو پانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا، قدر تھا اداس موسم گل، اس قدر تھا اداس موسم گل، گل ہم نے آب رواں پہ سر رکھا، واہ پھر کلمہ شکر کے محبت نے ہم کو تمہید خواب پر رکھا۔ پھر ایسے شعر اس عمر میں بھی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہو کہ اجلی رات میں میں بتاتی ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتے نا، اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، باہر کیسے جاتی میں دروازہ میرے اندر، یہ ہے اصل میں 8 مارچ۔ کشور ناہید، سلامت رہیے۔ میں بہت لکی ہوں، اور آپ سب لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ یقین مانیے آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ شکریہ، سب کو اتنا سلام۔ چھوٹا لفظ ہے مگر مجھے کوئی اور لفظ ابھی آ نہیں رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سیم شکریہ۔ ٹو یو، جیتی رہو۔ بہت عورت شکریہ۔ سلام، زندہ باد۔ 8 مارچ زندہ باد۔ ہم گناہگار عورتیں، تحریر کشور ناہید۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہریں، نیابت امتیاز ٹھہریں، وہ داور اہل ساز ٹھہریں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزا کی داستانیں رکھی ملے ہیں، جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔